ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی اس دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے خصائص کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ یہ آپ سن چکے ہیں کہ اس کائنات کی اصل آقا کریم علیہ السلام ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق فرمائی ہے۔ حدیث روح المعانی کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر جلد اول صفحہ 91 پہ یہ روایت موجود ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب علیہ السلام اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات ہی کو نہ پیدا فرماتا، میں کائنات ہی کو نہ بناتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے، اور دیلمی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ پیارے حبیب علیہ السلام رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الجنہ، اے پیارے محبوب علیہ السلام اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی پیدا نہ فرماتا، ولولاک ما خلقت النار، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں جہنم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وفی روایت ابن عساکر لولاک ما خلقت الدنیا، اے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی کو نہ بناتا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے، کہ اس کائنات کی وجہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بنایا گیا وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ بہقی شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے کہ حدیث قدسی کے حوالے سے آتا ہے، رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 300 سال تک روتے رہے، اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ تو پوچھا اے آدم علیہ السلام تمہیں اس نام کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھ میں روح پھونکی، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے ستونوں پر اس نام کو لکھا ہوا پایا تھا، تو میں سمجھ گیا یقیناً یہ عظمت والا نام ہے، یہ شان والا نام ہے جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا۔
آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا مولا بتا یہ محمد کون ہے، یہ کون سی ہستی ہیں جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے؟ تو رب نے فرمایا اے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ لولا محمد ما خلقتک، اے آدم علیہ السلام یہ محمد وہ ہیں، اگر محمد نہ ہوتے تو میں اے آدم تجھے بھی نہ پیدا کرتا، تجھے بھی نہ بناتا۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ پھر آگے فرمایا کہ لولاہ ما خلقتک وما خلقت السماء ولا ارضا، فرمایا کہ یہ محمد نہ ہوتے تو میں آسمان بھی نہ بناتا، زمین بھی نہ بناتا، دنیا بھی نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور حضور اس کائنات کی جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کا بیان فرمایا، فرمایا وہ نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں۔ سرکار اس کائنات کی جان ہے، ساری مخلوق کی جان ہے، اصل ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ ان حدیثوں کی ترجمانی ہے کہ جان ہے وہ جہاں کی، ساری کائنات کی جان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایمان کی جان بھی سرکار دو عالم علیہ السلام ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شاہ ہے وہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتلاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتلاتا ہے انہیں، اور قرآن ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، تو ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان حضور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور خاصہ سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے۔ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کے اندر فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ تو اصحاب لوط کا ذکر کیا گیا تو رب نے حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی، فرمایا محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم، لعمرک آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ اور یقیناً قسم اعلیٰ چیز کی کھائی جاتی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا عظیم ہے، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری زندگی کی قسم کھا رہا ہے، پوری زندگی کی قسم کھا رہا ہے۔ اور پھر انہی میں وقت ولادت بھی ہے، وہ زندگی کا پہلا لمحہ، وہ پہلا لمحہ جب حضور علیہ السلام اس ظاہری حیات میں جلوہ گر ہوئے، وہ بھی اتنا مقدس ہے، اتنا بابرکت ہے، اتنی شان والا ہے کہ
کہ وہ بھی اس قسم میں شامل ہے۔ حضور کی ولادت کا پہلا لمحہ، زندگی کی ابتدا جو ظاہری طور پر ہے، وہ بھی اس قسم میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ ساری مخلوق اس پر راضی ہے، خوش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کا ناز یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور رب مصطفیٰ ہونے کی قسم اٹھاتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہمارا رب ہے وہ، ہم اس کے بندے ہیں، مگر رب مصطفیٰ ہونے پر قسم کھاتا ہے۔ فلا و ربی کا، اے پیارے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ تو رب مصطفیٰ ہونے کی رب نے قسم کھائی۔ ویسے تو وہ رب العالمین ہے، کل جہاں کا رب ہے، مگر قسم کھائی تو فلا و ربی کا، پیارے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کو ان کے اوصاف سے یاد فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کو حرام ٹھہرایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ازواج کو تمام مؤمنین کی مائیں قرار دیا گیا، تمام مؤمنین کی ماں قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو فقط نام لے کر پکارنے سے منع کیا۔ سورہ نور کے اندر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیے مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا تنادوہ کما ینادی بعضکم بعضا، کہ تم حضور کو ایسے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، یا محمد کہہ کر نہ پکارو، ولیکن قولوا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ، فرمایا حضور کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، یا محمد کہہ کر بھی پکارنے سے منع کیا گیا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور اسی وجہ سے یا محمد بطور ندا کے منع ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر۔ ہاں حدیث میں ایک دعائے حاجات کے طور پر حضور نے دعا سکھائی، وہاں حضور نے یا محمد کے الفاظ سکھائے ہیں، جو حدیث میں آ گیا وہاں ہم ویسے پڑھیں گے، لیکن حضور کو استغاثے کے لیے پکارا جائے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے اعضاء مبارک کا ذکر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ انور، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے محبوب آپ کا چہرہ بار بار پلٹ کر آسمان کی طرف آنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور کے چہرے کا ذکر قرآن میں موجود، نگاہ مصطفیٰ کا اٹھنا قرآن میں موجود، آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کا ذکر قرآن میں موجود،
لبہائے مبارک کا ذکر قرآن میں موجود، سماعت کا ذکر قرآن میں موجود، ہاتھ کا ذکر قرآن میں موجود، گردن کا ذکر قرآن میں موجود، بازو کا ذکر قرآن میں موجود۔ میرے محبوب علیہ السلام کے قدمین مبارک انت حل بہذا البلد قرآن میں موجود، حضور کے قدمین کا ذکر بھی قرآن میں موجود، حضور علیہ السلام کے سینہ انور کا ذکر قرآن میں موجود، دل مبارک کا ذکر قرآن میں موجود، حضور کی گفتگو کا ذکر قرآن میں موجود، حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کا ذکر قرآن میں موجود۔ یہ حضور کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی گردن مبارک کا ذکر قرآن میں موجود، پیٹھ مبارک کا ذکر قرآن میں موجود۔ تو یہ حضور کی عظمت اور شان ہے کہ رب نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے اعضاء مبارک کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، آپ کی گفتگو فرمانے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ آئیے ایک حدیث طیبہ بھی اسی پر سن لیجئے، مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ سرکار نے اپنے خصائص بیان کیے، حضور نے اپنی شان خود بیان کی۔ یہ حدیث یاد رکھیے، حضور خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں، صحابہ کے سامنے شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، حضور نے فرمایا لوگوں دیگر انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی۔ سبحان اللہ کہیے، کتنی چیزوں میں؟ فرمایا 6 چیزوں میں مجھے فضیلت عطا کی گئی، اور یہ 6 پر ہی منحصر نہیں بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں، مگر 6 خصوصیت کے ساتھ حضور نے ذکر فرمائی۔ پہلے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، فرمایا مجھے جامع کلام عطا کیا گیا۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال فرمایا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی۔ طہوراً، پاک کرنے والی بھی بنایا اور مسجد بھی بنایا، اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، رب نے مجھے یہ عطا فرمائی شان کہ ساری مخلوق کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی، حضور علیہ السلام نے یہ اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا یہ 6 چیزیں مجھے وہ عطا کی گئی، کسی اور کو یہ عطا نہیں کی گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث طیبہ، حضور نے فرمایا وَبَيْنَمَا أَنَا نَاعِمٌ، لوگوں میں سو رہا تھا، اُعْتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا میں سو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کی، زمین کے سارے خزانوں کی مجھے چابیاں عطا کی گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، رب عطا کرنے والا ہے اور اس کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اس کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے۔
کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ امت عطا کی گئی۔ کثرت امت جو ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 40 صفیں سب انبیاء کی ہوں گی، اور مجھ محمد کی صرف اکیلے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ حضور کو بڑی امت عطا کی گئی۔ حضور علیہ السلام کی رسالت عامہ ہے، مخلوق کے ہر ذرے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کافر جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، جیسے میں نے رات میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن درود پاک کی کثرت، فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، فرمایا وہ میرے قریب ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء کو چند معجزات عطا کیے گئے، ہر نبی کو محدود معجزات عطا کیے گئے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ حضور علیہ السلام کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا گیا، اور یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے طرف رب کی طرف سے مستحکم مضبوط دلیل آ گئی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ مضبوط دلیل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے، جسے برہان کہا گیا، جو سراپا معجزہ ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے وقت تک کے لیے محدود تھا، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے معجزات قیامت تک باقی رہیں گے، جس میں سے قرآن حضور کا بڑا معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ پر دین مکمل ہوا، وہ اسلام کی جو پریچ، جو تبلیغ سارے انبیاء کرتے آئے، سرکار دو عالم علیہ السلام پر آ کر وہ مکمل ہو گیا۔ حضور کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رویت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ جتنے انبیاء پہلے گزر چکے تھے، شب معراج سارے مسجد اقصی میں جمع ہوئے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے سب کی امامت فرمائی۔ نماز اقصی میں تھا، یہ سر عیا ہو معنی اول و آخر، نماز اقصی میں تھا یہ سر عیا ہو معنی اول و آخر، کہ 10 بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ نبی جو پہلے جا چکے تھے، سارے 10 بستہ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی عرش کے ستونوں پر موجود ہے۔
آپ علیہ السلام کا اسم گرامی جنت کی ہر نعمت پر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شان کو خود بیان کیا۔ حضور نے اپنی شان بیان فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم۔ حضور نے فرمایا لوگو میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یوم القیامہ قیامت کے دن ساری سرداری میری ہوگی۔ حضور نے فرمایا اول من ينشق عنہ القبر، حضور نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، لوگوں میں وہ پہلا ہوں گا جو لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، فرمایا میں ہی وہ پہلا ہوں گا